باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو چکے پورے پاکستان میں، شہر کراچی میں، باہر ممالک میں بھی تقریباً ہر شخص ان خطابات سے واقف ہی ہوگا. اب چونکہ کچھ سازشی عناصر نے منفی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور کچھ مثبت پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوال ہوں وہ کر لیں تو زیادہ مناسب. ماشاء اللہ. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی کسی کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. سرکار ایک سوال ذکر کے متعلق آیا ہے. ہاں جی. سوال کرنے والا یہ بات کر رہا ہے جی، آپ صرف اس میں اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جی. 98 صفاتی ہیں، ایک نام ذاتی ہے. 1,24,000 نبی وہ سب صفاتی اسماء والے تھے، وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکے. اللہ صفاتی فرض کیا آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں گے، آپ اس کے رحم تک پہنچے گے نا. رحم تک وہ تو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے. آپ یا رزاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے نا. تو کیا کمال ہوئے، وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں. تو آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے تو اس کی ذات تک پہنچیں گے نا. سارے نبی اس میں ذات کو ترستے ہیں. اگر دیدار ہے تو اس میں ذات میں ہے، ان کو دیدار کیوں نہیں ہوا؟ ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا. اس میں ذات ملا، حضور پاک کو ملا، آپ کو اس میں ذات کے ذریعے دیدار ہوا نا، اور حضور پاک کے تفعیل وہ اس میں ذات اس امت کو ملا، اب اس امت کو فضیلت ہوئی نا. اللہ صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں ذات اللہ کی اور اس کی حبیب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. جب یہ ہو نہیں سکتا ہے تو لوگ صفاتی اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی اسما اسی میں ہیں، صرف اس میں ذات میں سارے صفاتی اسما. اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی اسم آ جائے، اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے، ذاتی نام سے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اسم لے لینا. ہاں جی. دوسرا سوال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عشق الہی عبادت سے بہتر ہے، جبکہ علماء کرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی فضیلت زیادہ بتاتے ہیں. اگر عشق الہی افضل ہے تو یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جتھے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نا. اللہ وہ عبادت والے تو بہت پیچھے، ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو بھی خبر کو نہیں. اللہ. عشق کیا ہوتا ہے؟ جی. محبت اور عشق میں فرق ہے. اب تو اللہ اللہ کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ تو بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے. دل سے اگر تیرے دل سے اللہ اللہ شروع ہوگی تو اللہ کا تعلق تیرے دل سے ہے. کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ دل میں آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی. محبت ہے، یہ عشق نہیں ہے. صحیح. 10-12 سال جب بھی جیت کرتا اللہ اللہ کرتا رہے، تیرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے، عشق نہیں ہے. پر ایک دن آئے گا جس کا تو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھے گا. اللہ. جس دن اس نے تجھے دیکھا وہ محبت اڑ گئی، یہ عشق ہے نا. اللہ. تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی عبادت کرتا وہی اس کو دیکھ لے، وہی کہہ لے تو میرا، یہاں بات کیا کام آئے گی؟ عشق ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جس کو رب چاہتا ہے. تیسرا ایک سوال آیا جی، آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں
جب بھی سیاست کا زمانہ آتا ہے کہتے ہیں یہ لوگ اب سیاست میں اٹھیں گے، لیکن ہم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو صبح اور کہو اور شام اور کہو. صحیح. اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہدیت کے چکر میں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں. صحیح. حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. رہا سوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں، اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا، ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیل ہی ہوگا، اور ایسے ذلیل ہو کے چلے گئے. ہم نے یہی راز پایا. میں نہیں کہتا، پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں، جو مسلمان مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں. بے شک. اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مور نبوت تھی، جس کی پشت پہ مور مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ، ہم اس کو مانیں گے خواہ وہ کوئی بھی. ہاں جی. اور ہاں جی، ایک سوال ہے. آپ کی بے انتہا مخالفت ہو رہی ہے، کیا آپ خوفزدہ نہیں ہیں؟ مجھے تو پرواہ نہیں ہے، اللہ اسی طرح گھومتا پھرتا ہوں. اللہ. اس کی وجہ ہے مجھے تو نہ پیسے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا ہوا ہے، زمینیں ہیں. مجھے کسی کی مخالفت سہنے کی بھی ضرورت نہیں. جب مجھے سیاست میں آتا ہی نہیں ہوں تو مخالفت سہنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، بالکل سیپریٹ رہنا چاہتا ہوں. لیکن ایک آسمانی ہاتھ ہے وہ کہتا نہیں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا. میرا ایمان ہے جن کا مجھے حکم ہے وہ سب پہ غالب ہیں. اللہ. اس وجہ سے میرے کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، تو میں کیوں خوفزدہ رہوں. سبحان اللہ. ہاں جی. ہاں جی، ایک سوال ہے. پچھلے دنوں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا بہت چرچا ہوا تھا، کیا واقعی آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تھی؟ دیکھا نا، بہت سے لوگوں نے کہا ہم حضور پاک سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے خلاف چرچا کیوں نہیں ہوا جب حضور پاک عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہم اللہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں، ان کے خلاف چرچا کیوں نہیں ہوا؟ اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا تو کیا ہوا؟ اللہ. اور ملاقات ہوئی. میں نے ظاہری میں دیکھا، پتہ نہیں وہ روحانی طور پہ تھے یا جسمانی پہ تھے. میں نے تو نہیں کہا نا وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، میں تو ابھی خود مشکوک ہوں، پتہ نہیں وہ روحانی تھے یا جسمانی تھے. ہاں اگر دوبارہ ملاقات ہوئی تو خوب ٹٹول ٹال کے دیکھوں گا نا. رہا یہ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں یا خانہ کعبہ میں وہاں اتریں گے، میں نے اترنے کا تو نہیں کہا نا، میں نے صرف ملاقات کا کہا ہے. ہاں جی. ایک سوال ہے جی. سنا ہے آپ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں میں بھی جا کر صرف ذکر قلب دیتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں. غیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ اللہ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کوئی مسلمان تھا؟ یہی لوگ دینا، انہی لوگوں نے تبلیغ کری نا. ایک دم تو انہوں نے کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو. بس ان کا ایک طریقہ تھا، ان لوگوں کے قلبوں پہ نظریں ڈالی، ان کے اندر اللہ اللہ گئی تو پھر یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے. اب جب ہم خواہ کوئی گنہگار ہو، بہت بڑا گنہگار ہو، ہاں بہت بڑا کافر ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر کر، دل کی دھڑکن کے ساتھ کر. ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی حکم سے ہوگا. اور جس کے اوپر اللہ کا حکم ہو گیا، اس کے قلب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، تو مسلمان ہی ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا نا. وہ آج گنہگار ہے کل تو پرہیزگار ہو جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اس کے آگے کوئی نہ، چاہے مسلم چاہے کافر، چاہے زندہ چاہے مردہ، وہ جس کو چاہے، جس کو اپنا دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے.
اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے. تو مسلمان کی بات کرتا ہے وہ تو ولی بن گئے. یہ انہی کے خواب و گنہگار ہوں یا کافر ہوں, انہی کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے. اور اس کا ریکارڈ ہے, وہ ویڈیو دیکھو نا. 1 سال ان کو ذکر دے کے آئے, دوسرے دعوے وہ کلمہ پڑھے, وہ کلمے پڑھیں. ایک طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے ہم کو ڈائریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں. ان کو قلب کی بات کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ قلب سے وہ زبان میں بھی آ جاتی. ہاں جی آؤ. ہاں جی, ایک سوال ہے. آپ نے باطن کو صاف کرنے پر بہت زور دیا ہے, ہم کس طرح باطن کو پاک صاف کر سکتے ہیں؟ باطن بہت ضروری ہے. آپ یہاں ہندو سکھ عیسائی مسلمان سب کو کھڑا کر دیں لائن میں. وہ اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے, کس کو دیکھے گا. وہ نہ داڑیوں کو دیکھتا ہے نہ سردوں کو دیکھتا ہے, وہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ, ہم کہتے ہیں کہ تیرا باطن صاف نہیں تو تجھے میں اس میں کیا فرق ہے؟ صرف زبان کا فرق ہے نا. ہاں, اگر تیرا باطن صاف ہے تب تو اسے افضل ہے, ورنہ زبانی تیرا دعویٰ ہے طوطے کی طرح. اور باطن صاف کیسے ہوتا ہے؟ یہ 2 طرح کی عبادت ہے. ایک زہر کو صاف کرتی ہے, ایک اندر کو صاف کرتی ہے. یہ نماز روزہ زہر کو صاف کرتا ہے, یہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ جو اندر ہے اس کو بھی پاک ہونا ضروری ہے نا. یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوگا کوئی پاک چیز تمہارے اندر ٹھہرے گی نہیں. تو دن رات قرآن پڑھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, تیرے اندر ٹھہرتی نہیں ہے, تیرا نفس ناپاک ہے. اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے تو یہ پھر فرقہ واریت کیا ہے؟ پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے؟ سارے مومن بھائی ہیں نا, تو مومن ہے ہی نہیں ہے نا. تو مومن بن تاکہ تم سارے ایک ہو جاؤ, اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا, یہ حدیث بھی کہتی ہے. تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں, اس میں شیطان آگے بیٹھ جائے. اور جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا تمہارا من صاف نہیں ہوگا, تمہارا نفس پاک نہیں. اس کے لیے پھر قانون ہیں, طریقے ہیں. جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا. جس طرح یہ تصویر ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح اندر تصویر لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا. یہ جو تصویر ہے یہ عام لوگوں کی ہے. بولے شاہ فرماتے ہیں اساڑے دل من کا اللہ اللہ کر دا, وہ دل دے من کے نو اللہ اللہ سکھانا. وہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تسبیح ہے. وہ 1 گھنٹے میں 6000, 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی اللہ اللہ کر لیتی ہے. تو جس دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا. پھر شیطان جاتا تو رحمان آتا ہے نا. اللہ, پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھڑکن کے ساتھ, وہ دل کی دھڑکن کا تعلق خون سے ہے, پھر اللہ اللہ خون میں جاتا ہے, خون سے ہوتا ہوا نسوں میں, نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے. پھر روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا. اور پھر تو سوتے رہنا, روحیں اللہ اللہ کرتی رہیں, کام کاج میں بھی اللہ اللہ, حتیٰ تو مر گیا تو قبر میں بھی اللہ اللہ, اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اب موت تجھے ہے, روحوں کو موت تو نہیں ہے نا. اور تو نمازی تھا, تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی, روحوں کی نماز ختم نہیں ہوتی. وہ تو قیامت تک نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی, جو یہاں سکھایا وہی وہاں بھی کرتی رہیں گی نا. اور اس کا واقعہ ہے جب حضور پاک شب معراج پہ گئے تھے تو معراج پہ جانے سے پہلے سب نبیوں ولیوں کی روح کو نماز پڑھائی تھی. اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تجھے بھی وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے نا. اللہ, وہ اتنے 1000 سال سے تھی تو قیامت تک وہ نماز رہے گی. تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسم کے ساتھ اندر روحیں دل وہ بھی پاک صاف ہو جائے نا. جب تو اللہ اللہ کرتا ہے تیرے اندر بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے نا. تو ہی کیا ہے, نقلی ہے, تیرے اندر اصل ہے. تو نقل کو اتنی اہمیت دیتا ہے, وہ جو اصل چیزیں ہیں جن کو آگے جانا, جن کو موت ہی ہے ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے. وہ تیری محتاج ہیں, تو خود بھی اللہ اللہ کر, ان کو بھی اللہ اللہ سکھا. اگر تو نے ان کو اللہ اللہ سکھا دیا تو یقین کر قیامت تک تیرا صدقہ جاریہ ہو ہی گیا. اللہ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں, وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گور شاہین نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے, آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟
میں نے تو واضح کر دیا نا، جو مہدی ہوگا اور کچھ دکھائے گا نا کرتب، ایسے کرتب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا. ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا نا اس کو ماننے کے لیے. اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں، کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے. اور مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا. راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں تم سے ہدایت ہوئی، ہمارے مہدی تم ہو بس. لیکن یہ مہدی تو نا، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا. ایک سوال یہ ہے جی کہ بے شمار خطابات کے دوران آپ نے شریعت محمدی اور شریعت احمدی کے بارے میں فرمایا ہے، تو آپ ذرا مزید تفصیل بیان کریں کہ یہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ شریعت محمدی حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح کا نام احمد تھا، آپ کا یہ جو سینٹر والا لطیفہ اخفا اس کا نام احمد تھا، آپ کے جو سر میں لطیفہ انا اس کا نام محمود تھا. آپ شریعت محمدی، آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے، آپ کی جو روح نے کام کیے وہ شریعت احمدی ہے. ایک دفعہ آپ جسم سمیت معراج پہ گئے، باقی جب آپ جاتے رہے تو روح کے لیے اوپر جاتے رہے نا، وہ شریعت احمدی ہے نا. آپ کی روح پہلے بھی نمازیں پڑھتی تھی، آپ کے آنے سے پہلے بھی. تب آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا، جسم تو بعد میں آیا تھا نا. وہ جو پہلے نبی تھے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت احمدی تھی نا. وہ ابھی بھی آپ کی روح مبارک نماز پڑھاتی ہیں، وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تجھے بھی وہ شریعت احمدی میسر ہو سکتی ہے. ہاں جی. سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے کہتے ہیں. ایک شریعت محمدی ہے وہ تو 30 ہی ہیں جی. تو شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور علم ہے، جس کے لیے ابو ہریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. یہ حدیث ہے باقاعدہ. تو پھر وہ دوسرا علم کیا تھا؟ وہ روح کا علم تھا نا. جس طرح چل تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جسم مٹی کا ہے، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. یہ مر جائے گا، یہی رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آگے بھی یہ نہیں جائے گا. آگے جو جسم ملے گا دوسرا جسم ملے گا، نہ جلے گا، نہ مرے گا، نہ بڈھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا. پھر جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو، تو پھر اس کا حساب کتاب کیا، اس کے منازل کیا تھے؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہ ایک مکان ہے، اس کے اندر 7 بندے رہتے ہیں. ایک بندہ جس کا نام نفس ہے، لطیفہ نفس اس کو بولتے ہیں. نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا، جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر، اس کی اصلاح کر. کبھی اس کو ڈرایا گیا، کبھی اس کو لالچ دی گئی، کبھی دوزخ بتایا گیا، کبھی بہشت. یہی بات ہے نا، یہ نفس کے لیے. جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے؟ پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن کا علم شروع ہوتا ہے. وہ پہلا علم پھر قلب کا ہے، نفس پاک ہونے کے بعد. اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضل کتاب نہیں، ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو ہنود بھی شک کرتا ہے، کافر بھی شک کرتا ہے نا. بھائی اس قرآن پہ شک کرتے ہیں نا، تو اس کتاب پہ کافر بھی شک نہیں کرتا.
اگر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پہ شک نہیں کرے گا نا. اللہ. پھر جو اس کے 30 حصے یہ ہیں، 10 حصے وہ ہیں. یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے. یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی، آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر آگے روح ہے، پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے، اس کے پارے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے، ان کے سیری کے یہ 3 حصے ملے، آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو 4، آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا. پھر حضور پاک کو 5 کا علم جو نا حاصل ہوا نا، اخفا کا علم، تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گیا نا. اب ایک نفس کا ہے اور 5 یہ ہیں، یہ 6 یہ علم میں ہے. نفس کا علم 30 ہے، باقی 5 کا علم 10 حصوں میں ہے. اس کے بعد یہ آگے آ جاتا ہے اللہ 7واں لطیفہ. اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے. اللہ. یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تمہیں پتہ چلے کہ ظاہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں، اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے مل کے. اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں، اس علم کو رد کرتے ہیں، اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہ شمس تبریز کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا این چیز، انہوں نے کہا این علم اس کے تو نہ میدانی. جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا این چیز، این علم اس کے تو نہ میدانی. ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ علم جس کو تو نہیں جانتا. یہی وجہ ہے نا. اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن مجید پڑھا تھا نا، خواجہ صاحب نے بھی پڑھا تھا نا، تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا. یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں. تو مولوی کے تو حضور پاک میں فرق ہوگا نا پڑھانے میں. یہاں عالم بن جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہاں ولی اللہ بن جاتا ہے، وہاں سلطان بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے. ہاں جی. اور جی ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ یہ آپ کا فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیدار الہی ہو سکتا ہے، تو اس کی دلائل کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سبحان. ابراہیم بن نوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے. سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں. حضور پاک کی تو بڑی بات ہے نا. باقی صاحب نے روحوں کے ذریعے دیکھا ہے، حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے نا. اب جو کہتے ہیں ولی اللہ، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا وہ باتیں کی ہونی، نہ دیکھا ہے نہ باتیں کری کہتا ہے میرا ولی اللہ. جھوٹا ہے نا. اگر تو جو صرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹی کا، تو اس کو کافر کہتا ہے. تو جو ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا کہے گا؟ وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. ولایت کے ضروری ہے اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو. صرف یہ ہے کہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں رب کو، اس وجہ سے وہ آدھی رہ جاتی ہیں. رابعہ بصری کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے. باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. اس کے بغیر اگر کوئی میں ولی ہوں تو پھر وہ جھوٹا ہی ہے. ایک سوال آیا جی، آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ حقیقت اتنی ہے بہت سے نہ چاہنے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں، بہت سے ہم کو مرتد کہتے ہیں، بہت سے کافر کہتے ہیں، بہت سے مہدی کہتے ہیں، بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں. یہ جس کا جتنا عقیدہ ہے اتنا ہی کہتا ہے. یہ ان سے پوچھو، میں نہیں کہہ سکتا. میں تو اس
مسلمان ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں، وہاں تو لکھا کل ہو اللہ اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جگہ. میرے تو ماں باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں. آگے ہی کہتے ہیں ان سے پوچھو، اس پہ فتوے لگاؤ. ہاں جی ہاں جی، اگر کسی شخص کا انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کے کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ ذکر قلب اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے. ہم تو ایجنٹ ہیں، بتانے والے ہیں، آگے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں. اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے. تو جس کی منظوری ہو جاتی ہے قلب کی تو پھر زندہ یا مردہ ہے، اس کی منزل چلتی رہتی ہے. وہ جسم مردہ ہوا، اندر تو مردہ نہیں ہوا نا. اور ایسے لوگوں کا ریکارڈ ہے کہ شاہ لطیف بٹائی رحمت اللہ، لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ صوفی شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں، کوئی دربار سے فیض نہیں تھا. لیکن یہ چلے کرتے رہے، ان کا سلسلہ چل رہا تھا. جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا شروع ہو گیا. ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. تصویر کشی کے بارے میں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تصویر کھنچوانا حرام نہیں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہے. کچھ ولیوں نے بھی ہم کو الجھایا. جب اللہ نے الجھایا ہوا تو ولیوں کو الجھا دیتے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہے، کہا ہے نا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیر میں شاہ کی تصویریں عام تھیں، ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے کنزل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں. اللہ ہم پھر کیا کہیں؟ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، حرام سمجھو یا جائز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیے. لوگ دیکھیں گے نا. وہ تو پہلے بتائی چکو نشانی، گھڑی گھڑی نشانی. اگر کوئی ذاکر ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمائے اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے، نور کے درمیان خانہ کعبہ نظر آئے اور ساتھ باطنی مخلوق طواف کرتی نظر آئے، اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر پورا کلمہ سنہری چمکتا ہوا نظر آئے تو کیا ان معاملات کو عین الیقین کی منزل کہا جائے گا؟ وضاحت فرمائیے. یہ عین الیقین نہیں، یہ حق الیقین ہے. اللہ. کیونکہ یہ استدراج کلمے میں نہیں ہوتا ہے. اگر کلمہ ہے تو صحیح ہے، اگر کلمہ نہیں ہے تو پھر عین الیقین ہے نا. اگر کلمہ ہے تو پھر یقین یقین ہے. اور ایسا ہوا ہے، مجد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے. سجدہ تو جائز ہی نہیں ہے. آواز آئی، گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کا یہ اس کو سجدہ کرے. ہوتا ہے جس کو رب چاہے. آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرچار کرتے تھے، آپ کی تبلیغ ذکر قلب تھی، پھر روحانیت کی بات کرنے لگے. کچھ عرصے سے آپ اپنے امام مہدی کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ کا کس چیز کی تشہیر کا ارادہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے؟ پہلے جواب دے سکوں مکمل ان باتوں کو. وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے کیا مراد ہے؟ وقت وجود والا بندہ ہی نہیں ہو گیا، کیا بتاؤں. وحدت الوجود والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے، کہتا ہے نا. جی جی. وحدت الشہود والا کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے تو اس میں کفار بھی شامل ہیں، تو پھر دوزخ کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے تو دوزخ کس کے لیے ہے؟ جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزخ میں جائے گا نہیں.
وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یا رحمانوں کا ذکر کیا، ہر وقت یا رحمانوں کرتے رہے یا ودودو کرتے رہے. یا رحمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا، یا رحمان کا نور، صفاتی نور آیا. انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یا رحمانوں کی ایک جھلک جانور میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں. وہ وحدت الوجود والے کیا تھے؟ انہوں نے اس میں ذات کا ذکر کیا، اللہ اللہ کا ذکر کیا. اللہ اللہ سے ان کے دل میں اللہ کا نور آیا. جب اللہ کے نور سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور ہے ہی نہیں ہے چند دنوں میں. یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جھگڑا ہے، اور ہم وحدت الشہود کے قائل ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے نا، وہ وحدت الشہود ہے. جس میں ذاتی نہیں ہے وہ وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود والا جب اوپر گیا، ایک مقام پہ رک گیا، آگے جا نہیں سکا. اس نے کہا کہ مجھے تو ایک روشنی سی نظر آئی، اللہ کا کوئی جسم وغیرہ نظر نہیں آیا. وہ وحدت الشہود والا اس میں ذات والا تھا نا، وہ ذات کے پاس پہنچ گیا. وہ حضور پاک نے جا کے ہاتھ ہی ملائے. اس نے کہا کہ حدیث صحیح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا. یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا یہ جھگڑا ہے. آپ کے آستانے پر پچھلے دنوں کراچی کی ایک عورت کی موت کے ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا گیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمارے آستانے میں آئی، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس کا لڑکا چھوڑ کے آ گیا، اکیلی تھی. اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے. ہمارے پاس اپنی زمین تھی، اپنی گاڑیاں تھیں، زمین میں دبا سکتے ہی، کہیں پھینک کے آ جاتے. ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے وارثوں کو کیوں دیتے؟ گھر میں بلا کے کیوں دیتے؟ یہ لاش اٹھا کے لے جاؤ. یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں، کچھ گورنمنٹ کی ایجنسی ہیں جن کی یہ پلاننگ ہوئی ہے. جس طرح یہ منفی پروپیگنڈا ہوا نا، کچھ عرصے بعد یہ مثبت پروپیگنڈا بھی شروع ہو جائے. اس کی تحقیق ہو رہی ہے، تشویش ہو رہی ہے، کرائم برانچ والے کر رہے ہیں. جی. پھر وہ کہتے ہیں، اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا تب اس کو ختم کر دیا گیا. بھئی جب وہ اکیلی تھی، اس نے کام دیکھا تو دوسروں کو اسے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا تب مجھے مار دیا. صحیح بات، زبردست بھائی. اخبار والوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے نا. صحیح بات. ہاں، یہیں سے پکڑا جاتا ہے. اس نے خواب میں آ کے ان کو بتایا نا. ہاں جی ہو. ہاں جی، ایک سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے تو بہت آ رہے ہیں، دجال کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. اگر میں نے ابھی کہا نا دجال فلاں جگہ، یقین کرو بھائی لڑائی شروع ہو جائے گی. اللہ، وقت کا انتظار کرو بس. جو جانب اللہ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. دجال بھی دور نہیں، پاکستان کے نزدیک ہے. اچھا. آپ نے الف لام میم کا راز کھولا ہے. قرآن میں اور بھی حروف مقطعات ہیں، مثلا الف لام را کا کیا راز ہے؟ ابھی نہیں کھول سکتا. سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یا بندہ کہو، دونوں صحیح ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خدا بن جائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر لطیفے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. اگر ان کے ذریعے وہ ولی بنتا ہے تو وہ خدا نہیں کہلا سکتا. کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار، جن کو جسد توفیق الہی وہ بولتے ہیں، وہ دیتا ہے. کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے. تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے. اور ان کے لیے کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھوں میں کیا ہوں.
कैसा हूं मैं, जैसे तुमको कभी ख्याल आता है शीशे में देखूं कैसा हूं मैं, अल्लाह को भी ख्याल आ गया कि देखूं मैं कैसा हूं। तो सामने अक्स पड़ा, वो अक्स एक रूह बन गई, अल्लाह उस पे आशिक हो गया, वो अल्लाह पे आशिक हो गया। अल्लाह, वो हजूर पाक की रूह मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने खुशी से फिर जम्बश इधर उधर घुमा तो 7 और रूहें बन गई, वो सुल्तानों की रूहें थी ना। तो वो रूहें जब दुनिया में आई तो फिर सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर इनको अल्लाह कहा जाओ तब भी गलत नहीं है, ये वही रूहें। इसके लिए चाहो ना तो सगी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह का रसाला रूही शरीफ है, उसका मुतालिया करो और ज्यादा मुतमिन हो जाओगे उससे। गुस्ताखी माफ, अरब ममालिक में गुनाहों का अंबार है और आप सब जगह जाकर जिक्र कल्ब की दावत देते रहे हैं, तो जिक्र कल्ब की दावत आप उनमें क्यों नहीं देते? नहीं तो हम हर जगह जाकर देते हैं, अरब में भी के, लेकिन जिनको अल्लाह चाहता है उनके दिल में अल्लाह शुरू होते, जिनको वो नहीं चाहता हम पलट कर तो जाते ही नहीं। जिनको चाहता है फिर हमारी हिम्मत बढ़ती है, फिर तो और चले जाते हैं। सरकार, लोग कहते हैं कि आप अगर हक पर हो तो आग में आ जाओ, आया हम ऐसा करें या नहीं? नहीं, वो मेरे से मामला रखो, जितने भी मुखालिफ है उनको भी इकट्ठा करो, मुझे भी इकट्ठा करो। अल्लाह, जो मुखालिफ है मेरे, तुम्हें क्या ताल्लुक है? मेरा से ताल्लुक सब मुखालिफ इकट्ठा करो ना, तो मुझे भी उनमें डालो, उनको भी आग में डालो। देखो कौन बचता है कौन जलता है। जितने मौलवी फतेह लगाए हुए सबको लो, आग सुलगाओ, उनको भी डालो, मुझे भी डाल दो। शाही साहब, मैं आपसे बराह रास्त सवाल करना चाहता हूँ, क्या इसकी इजाजत है? हाँ बताएं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपसे कई सवाल हैं, लेकिन आगाज में एक सवाल करता हूँ जो अब तक इस महफिल में नहीं हुई है आपसे। हाँ बताएं। वो मुताल्लिक है आपकी चांद में तस्वीर के हवाले से। बहुत इसका चर्चा रहा, मुख्तलिफ लोग सुनते रहे हैं, सवाल आज नहीं है, लिहाजा मैं कर रहा हूँ। हम आपको आज मौजूदा जो शक्ल है आपकी, इस शक्ल में हम आपको देख रहे हैं और यकीनन इस शक्ल में इर्तिका वजूद आया है और आइंदा जाके मुख्तलिफ और रूप धारेगा। तो चांद जो है वो हमेशा से अपने रूप में मौजूद है, लेकिन आप ये कहते हैं कि वो उसमें जो छवि है वो आपकी है, जबकि रोज़े अव्वल से वो छवि मौजूद है और रोज़े आखिर तक वो ऐसा रहेगा। तो आया इसकी दावियत कहाँ तक, हक़ानियत तक मौजूद है? एक सवाल ये, इसका जवाब मुकम्मल हो जाए तो दूसरा सवाल करता हूँ। इसका मुझे तो ये नहीं पता है कब से उसमें सूरत आई है, कब तक रहेगी। ये इल्म कामिल है कि चांद पहले दिन से आखिर दिन तक अपनी शक्ल में कायम रहेगा। बात तो सुने ना। बेहतर। पहले लोगों ने कहा कि ये सूरत नजर आती है, फिर जब मैंने देखी, फिर इसको अगर ये बात गलत हो जाती तो मेरा 20 साल की जितनी भी तबलीग थी सब पे पानी फिर जाता ना। कंप्यूटर के ऊपर इसको फिर चेक कराया, अपनी तस्वीर भी दी, ये भी दी, इंग्लैंड में भी चेक कराया, अमेरिका में भी चेक कराया। जब उन्होंने तस्दीक करी है तब मैंने कहा कि ये तस्वीर हमारी ही है। क्यों है, किसने दी है, इसको हमको इल्म नहीं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि तस्वीर हमारी ही है। इसके लिए चांद भी हर महीने होता है, अभी भी होगा। हमारी भी तस्वीर खींचो, वो भी तस्वीर खींचो, कंप्यूटर में दो। अगर गलत होगी तो फिर हमसे सवाल करना ना। अगर है तो फिर तस्लीम करो ना, है, अगर नहीं है तो फंसाओ ना हमको। हम तो हुकूमत को भी कह सके इसको मानो नहीं। कई दफा हुकूमत ने कहा अगर ये गलत है तो बहुत बड़ा झूठ है, फ्रॉड है, तो हमको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो? अगर ये सही है तो तस्लीम करो, लोगों को बताओ सही है, तुम्हारे पर वसाइल है ना। और ये आज से नहीं, 5-6 साल से ये शोर शुरू है ना। अनहुआ बातें उनके ऊपर हमारे ऊपर इतनी पकड़ हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं, लोग बोतान लगा रहे हैं। अगर ये बात गलत साबित होती आज ये मौलवी हमको छोड़ देते। पहले इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया कि हो ही नहीं सकती, अब कहते हैं कोई है लेकिन ये कोई विलायत की दलील थोड़ी है, अब ये तस्लीम करते हैं। और हम भी इसी चक्कर में हैं कि कोई उठे और इसकी तहकीक करे।
غلط ہے تو جو مرضی سزا دو، صحیح ہے تسلیم دو، منافقت نہ دو. یہاں گورنمنٹ کی ایجنسیاں بھی ہوں گی، ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ تک پیغام پہنچاتے ہیں، اخباروں کے ذریعے پہنچائے، تقریروں میں کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو نا. اگلا سوال کی اجازت ہے. ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شرف روزان اسلام کے کارکن ہیں، انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں. تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے، کیونکہ فرض نماز کے متعلق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے؟ یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. یہ ضرور ہے اور کہتا ہوں کہ ذکر کرو، نماز بھی پڑھو، اس میں تمہاری ترقی ہوگی. اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نمازی رہو گے بس. اگر صرف ذکر کرتے ہو، نماز نہیں پڑھو، ساری عمر ذاکر کا ہوگے. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ولایت شروع ہوگی نا. ہم تو گھڑی گھڑی ان کو کہتے ہیں راست نماز کا منکر ہمارے نزدیک کافر. شکریہ. آخری سوال. ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ میوزک کا نظر آیا، میوزک بج رہا تھا آپ کے یہاں اس ڈیرے میں، اور دوم یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگایا گیا. میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا تو اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا محمد کے ساتھ، جو کہ یہ بھی غلط ہے. لیکن آپ کے ساتھ کیوں نام کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ نہ عمر کے ساتھ یا ہے، نہ علی کے ساتھ یا ہے، نہ عثمان کے ساتھ یا ہے، نہ فاروق کے ساتھ. تو ایسا کیوں ہے؟ سب کے ساتھ شکریہ. سب کے ساتھ یا ہے، یا علی بھی ہے، یا غوث المدد بھی ہے. لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کو پیا کے نام سے پکارتے ہیں نا. راس والے ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. یا سے کچھ بگڑتا نہیں ہے، کوئی کفر لازم نہیں ہو جاتا. صحیح. بس. اچھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ انگوٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضرت علی کو دی تھی. کیا یہ راز ہے؟ یہ صحیح ہے جی. جب میں کہتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں سے مل گیا، لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہ ہماری حدیثوں میں تھا. جب انہوں نے حدیثیں صحیح کری، پہلے تھا حدیث مسلم، حدیث بخاری، انہوں نے کی حدیث صحیح مسلم تو حدیث صحیح بخاری، تو تھا تب یہ چیزیں نکال دی گئی نا. یہ تھا باقاعدہ تھا، یہ روایتیں تھیں. امام مہدی اور دجال کی لڑائی کیسی ہوگی؟ وقت آئے گا تو وہی بتائے گا نا کہ ہم کیسے بتائیں. قطب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے؟ خود پہ مدار کا اگر پتہ چل جائے گا نا تو اس کی پھر ولایت چھن جاتی ہے. غوث کا بتا دیتے ہیں، وہ گنگول شریف میں. سبحان. پاکستان میں گنگول شریف کوہاٹ. ایک سوال ہے سرکار، آپ نے نشتر پارک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہدی کی تصویر تمام ولیوں کو دکھا دی گئی ہے. آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار کر سکیں. وہیں چلے جاؤ، گنگول شریف بھی چلے جاؤ بس. ادھر لندن میں جو یورپ کے لوگ ہیں وہ شیخ ناظم سے ملیں، امریکہ والے شیخ شام سے ملیں، ان لوگوں کو پتہ ہے. صحیح. چالیس پارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو 30 پارے ہیں نا، جس طرح تورات، زبور، انجیل، جس نبی کی جو زبان تھی نا وہ اسی میں اترے. وہ جو علم ہے نا وہ سریانی زبان میں ہے. اس کی تفسیر جو ہے نا وہ نبیوں ولیوں کو پڑھائی جاتی ہے جو زبان کو جانتے ہیں. کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا، تورات آئی، پھر زبور آیا، پھر انجیل، پھر وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام پہ علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا. اور وہ جو علم ہے، باطنی علم ہے، وہ سریانی زبان میں اب تک چل رہا ہے نا. جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا، اس زبان میں سکھایا جاتا ہے نا، اس کی تفسیر سکھائی جاتی ہے نا. اگر اس کو سریانی میں سکھا دے، پہلے اس کو سریانی پڑھائے نا، پھر وہ سکھائے نا، تو پھر باقیوں کو سریانی پڑھائے نا.
اس وجہ سے اسی کی زبان میں وہ پڑھایا جاتا ہے، وہ تفسیر ہے۔ بے شک بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہ علم ہے ان کا پاس۔ ایک خضر علیہ السلام قرآن میں اس کا واقعہ بقیدہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا، جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا۔ اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف الہام کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا، اگر الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے تو وہ قرآن ہوا نا۔ اور یہ جو علم آیا نا یہ الہام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے، تب اس کو بھی قرآن کہتے ہیں نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لکنت ہوگی، کیا ایسا درست ہے؟ جب وہ آئے گا پوچھ لینا باپ کا نام کیا ہے۔ جب آئیں گے جو کہے گا میں سے ساری باتیں ان سے پوچھنا، مجھ سے کیوں پوچھوں، میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا۔ اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتے ہوں، کچھ نئے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ذکر بھی نہیں کرتے، وہ جانوروں کی مانند ہوئے نا۔ جانور بھی کام کاج کر کے سو گئے، وہ بھی کام کاج کر کے سو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا۔ اب کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اب چلو ذکر کرنا شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس ذکر کے طفیل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے اور وہ محبت ہی ان کے لیے شبہات بن جائے، اور ہو سکتا ہے اس ذکر کے طفیل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں۔ اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی، وہ نماز حقیقت ہے نا۔ اس کے لیے نہ کوئی بیت ہے نہ کوئی نذرانہ ہے، جہاں بھی منسلک کو ہمیں سے تعلق نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس باہر کی تسبیح کے تیرے اندر کی تسبیح چل پڑے۔ جس طرح یہ باہر ٹک ٹک ہے، اس سے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا۔ اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا، خون سے ہوتا ہے نسوں میں، نسوں سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے، تو تیرے روح میں بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو نماز پڑھتا ہے، دل میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا، ایک جہاد کرنے کا۔ آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا؟ وہ تیرے اندر اللہ نہ ہو رہی ہے نا، جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ ان کو باہر پھینک دیے نا، اور پھر اللہ اللہ، پھر وسوسے آتے ہیں، پھر اللہ اللہ اس کو باہر پھینک کے تیرے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے نا۔ یہ جہاد ہے نا۔ اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے۔ یہ نماز صورت ہے، اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے منہ پہ دہ میں آئی ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرے گا میں کوئی کتاب رسالہ پڑھتا رہوں، گاڑی چلاتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت جو زبان کہے گی کوئی دل کہے گا نا۔ زبان کہے گی کل ہو اللہ کا، دل کہے گا اللہ اللہ، اور اللہ سما، دل کہے گا اللہ اللہ، اور وسوسے گئے نا، باہر گئے نا۔ یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی، یہ دل تمہارے اندر ٹیلی فون ہے، اللہ تمہارے درمیان، یہ دل ٹیلی فون میں، اس میں شیطان بیٹھے ہو، نماز تمہاری اوپر کیسے جائے؟ جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا، اس میں نور بنے گا۔ جس طرح ٹیلی فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے، دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا۔ اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، امریکہ بات ہوتی ہے، اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں، عرش مولا بات ہوتی ہے۔ اللہ اس وقت نماز پڑھے گا، اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جائے گی، وہ نماز مومن کا معراج۔ وہ تو بات کرے گا وہ بھی اوپر چلی جائے گی۔ ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں، وہی اللہ ہے نا جو ولیوں کے پاس ہے نا، کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں نا تو وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا، بات کرتے ہیں، اوپر پہنچ جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ تم ٹیلی فون لگاؤ نا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیلی فون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، وہ کہتے ہیں امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔
اللہ. اور جب یہ ٹیلیفون نور نکل گیا تو کتنے 72 فرقے بن گئے نا. اب حکومت کہتی ہے فرقے خط کیسے ختم ہو؟ وہ شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں. بعض سے بڑے بڑے داڑیاں بڑے بڑے محراب میں دلوں میں شیطان ہے. تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے. وہ تو میاں بیوی کو خواہ مخواہ لڑا دیتا ہے, مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے. جب تک شیطان نہیں نکلے گا, شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا, تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے, نوری رشتے قائم ہو جائیں گے. جس طرح بھائی بہن کے رشتے خونی رشتے ہیں, پھر وہ نوری رشتے ہوں گے. اس وقت تم بھائی بھائی ہو. اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. اور جب یہ اللہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے نا, پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. اللہ دل میں آ گیا, اللہ سے محبت ہوگی. پھر جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا, پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے, پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے. پھر وہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایت دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرفروش, تیرا شاہی میرا شاہی. اس کے لیے اگر کوئی ذکر لینا چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ پڑھیں گے, ذکر کی اجازت ہو جائے گی. پریکٹس کریں. اگر اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا دعا دے دینا, نہیں تو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. صحیح. اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے, جب آپ کو سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں. جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں کہ وہ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. ان میں نورانی طاقت ہوتی ہے. اگر پیر و مرشد نہیں ہے تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو, اس کا نقشہ لیں. اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں, یہ کرتے ہیں یہ کام. اگر دربار میں بھی آنا جانا نہیں ہے, حضور پاک کے روزے کو پکاریں گے, وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے. اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس. یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے رات کو سو جائیں. صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں. ذکر خفی کو کمال نہیں ہے, ہر آدمی کر سکتا ہے. کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھیں, جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ پکارا, آج تم کو اللہ نے قبول کر لیا. اللہ. پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکے, بھلے ورزش کریں تو بھلے دوڑیں, جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. کبھی کبھی جب فارغ بیٹھے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھیں اور نبض کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے. ہمت مرداں تو مت خدا. تو جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لیے کافی ہے. تو پھر جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے میرا تو قلب نہیں چلا. یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تو کیا ہے, تیرے پر اللہ مہربان کتنا ہے, یہی ایک کسوٹی ہے. اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں. اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑے, اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرتا گرمی آتی ہے اندر سے, دروشی پڑے اس کو ٹھنڈا کر دے گا. ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائے گا, نہ سردی نہ گرمی. اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ کر رہے ہیں, ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہیں, یہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکاوٹ ہو جائے گی. اگر اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے, نماز روزے بھی کریں گے نا, تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف پہنچے گی. اس کے لیے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میری زبان کے ساتھ پڑھیں. اللہ ہو اللہ ہو, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ, لا الہ الا اللہ. دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمین یا الہ رحم برما آمین حکم جملہ گناہ ما آمین یا الہ رحم یا الہ رحم آمین یا اللہ اس دھرتی پہ رحم, یا اللہ اس شہر پہ رحم, یا اللہ اس ملک پہ رحم, آمین یا اللہ ان کے سینے نور عرفان سے منور فرما. آمین یا اللہ ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دکھ درد تو فرما. آمین یا اللہ ان میں اپنے اپنے حبیب کا عشق پیدا کر. آمین اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام حیان ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذل الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام احباب تشریف رکھیں. ساجد حیدرآباد والا لڑکا اور اس کے ساتھ صابر دونوں اسٹیج پہ تشریف دیں.